قرآن برهاننا نسخا لأديان مقد جاءنا. قرآن مجید کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور کام اچھے کیے ہیں. کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا. سبحان اللہ. اس کی تفسیر کب گزری ہے جی؟ تمام مفسرین کا اتفاق ہے. خلافت راشدہ پر اسی آیت کو دلیل لاتے ہیں. سرکار کے زمانے میں اس کا ایک سینٹنس بھی تفسیر کے طور پر عمل میں نہیں آیا. صحیح ہے، بہت اچھے. اس سے کیا بات نکلتی ہے؟ وعدہ ان سے ہوا ہے جن کا عقیدہ سچا ہے، جن کا عمل سچا ہے. وعدہ کیا ہوا ہے؟ خلیفہ بنائیں گے. اب جس وقت خلیفہ بنایا جائے گا اس وقت اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اس کا عمل بھی درست ہے. تفسیر بھی پڑھنا پڑتی ہے. اردو کے ترجمے دیکھنے سے تفسیریں نہیں آتی. 14 علوم کی حاضری اس کے لیے شرط ہے. سبحان اللہ. اس پر بحث کرنے والا کہے جناب یہ جو خلیفے جن کو رافضیوں نے اپنے طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ وہ کل روئے زمین کے خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے محض تقیے کی وجہ سے اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا. اب ہم ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں اگر اصول کافی اس بارے میں لکھے، امام جعفر صادق اس کے راوی ہوں کہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا، زمین میں ہاں خلیفہ بنائے گا، تو پھر زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس اختیارات بھی ہوں. کیونکہ اسلامی قانون میں جوڈیشری، لیجسلیچر، ایگزیکٹو یہ تینوں ادارے خلیفہ کے پاس ہوتے ہیں. اس کو خلیفہ تسلیم کیا جائے گا جس کے پاس ایسا نظام حکومت تھا کہ جو اپنی عدالتوں کو بھی قائم کر سکا، اپنی آرمی کو بھی بھیج سکا، اور اپنے ملک میں رزق کے تقسیم کرنے کے قواعد بھی اسی نے وضع کیے، اور روزانہ کی زندگی کے بارے میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس نے سسٹمٹائز کیا ہے، اور تہذیب و تمدن اور سویلائزیشن کو قائم کرنے کے لیے اس نے اپنی صلاحیتیں استعمال کی ہیں، اور اس کے پاس سینکشن تھی، قوت نافذہ. اس کے بارے میں اصول کافی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کی تفسیر جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران فتح کیا اور شام فتح کیا اور مصر فتح کیا اور باقی متعلقہ علاقے فتح کیے، اصول کافی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مولانا لوگ اس بات کو یاد رکھو، یہ میری ذمہ داری پر آپ بیان کر سکتے ہیں. اصول کافی کے اندر موجود ہے. کیونکہ تفسیر کرتے وہ تو کہہ سکتے نا کہ ہم تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو خلیفہ مانتے ہیں، امام محمد باقر کو خلیفہ مانتے ہیں، لیکن واقعات کی دنیا یہ بتلاتی ہے کہ عدالتیں ان کے ماتحت نہیں تھیں، فوجی نظام ان کے ماتحت نہیں تھا، ایجوکیشن کو انہوں نے سسٹمٹائز نہیں کیا، اور ریونیو بورڈ کا جو نظام ہے وہ انہوں نے قائم نہیں کیا. زمینوں کی پیمائش، زمینوں کی تقسیم، زمینوں کے مقدمات، سول لا جتنا ہے اس کو ڈیل کون کرتا رہا ہے؟ اپنے وقت میں صدیق اکبر کرتے رہے، پھر فاروق اعظم کرتے رہے. اس پر انہوں نے اصول کافی نے حضرت امام جعفر صادق کی عبارت لکھی ہے کہ ان کا اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد صدیق اکبر کی خلافت ہے، فاروق اعظم کی خلافت ہے. خلافت بھی اگر جب کبھی بحث ہو تو آپ اس سے نقطہ آغاز سے اپنی گفتگو کا ایک آغاز کر سکتے ہیں اور اصول کافی کو بطور سند کے پیش کر سکتے ہیں. جس وقت یہ مان لیا جائے کہ اس سے مراد حضرت صدیق اکبر کی خلافت ہے، وعدہ جو ہوا اس کو تو ماننا پڑے گا، رب نے کیا ہے، پورا کب ہوا ہے؟ ہاں. کیا ایران میں ائمہ آل بیت میں سے کسی کی حکومت تھی؟ شام میں ائمہ آل بیت میں سے کسی کی حکومت تھی؟ یمن میں، مصر میں ائمہ آل بیت کی حکومت تھی؟ اگر ان کی حکومت ہوتی تو جن کا سر نیزے پر چڑھ جائے پیچھے نہ ہٹے وہ اپنی بات کو چھپانے والے تھے؟ اس سے بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ یہ مراد. یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں گے تو آگے یزید کا ذکر میں لانے جا رہا ہوں. آپ کو فن تفسیر کی روح سے ایک بلڈوزنگ کر رہا ہوں
اس کی گریڈنگ ہو رہی ہے. جب پیچھے سے چلتا چلا آئے گا آگے نکل جائے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ میرے نیچے سے کون سا پھٹا کھنچ گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دھیان کر کے سننے پڑے گی. ہر روز نیا طور نئی برکت جلوہ. نظام زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ ترقی کے گھوڑے پر سوار رہنا ہوگا. ترقی قرآن و حدیث سے زیادہ کسی چیز میں نہیں ہے. ہاں جی. شرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي